جیسے جیسے ایران جنگ کے خاتمے کا ماحول بن رہا ہے اور معاہدے کے لیے امریکہ ایران کے جواب کا انتظار کر رہا ہے، تو ایسے میں امریکہ کا اتحادی اسرائیل وہی کر رہا ہے جس کا بہت پہلے سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، یعنی اسرائیل نے ایک دفعہ پھر اسپوائلر کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ امن نہ آئے اور جنگ جاری رہے۔ امریکہ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان 16 اپریل کو سیز فائر کروایا تھا، مگر اسرائیل جنوبی لبنان میں تو مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزیاں کر ہی رہا تھا۔ لیکن کل سیز فائر کے بعد پہلی دفعہ اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر حملہ کر دیا۔ گزشتہ رات اسرائیلی جنگی جہازوں نے بیروت کے جنوبی علاقے پر بمباری شروع کر دی، جس سے وہاں بڑے دھماکے سنے گئے، بہت زیادہ تباہی ہوئی۔ اسرائیل نے بیروت پر اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے اس حملے میں حزب اللہ کی ردوان فورس کے کمانڈر کو نشانہ بنایا ہے۔ خود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بیروت میں حزب اللہ کی ردوان فورس کے کمانڈر کو نشانہ بنانے کی ہدایات اسرائیلی وزیر دفاع کے ساتھ میں نے خود دی تھیں۔ واضح رہے کہ 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد سے لبنان میں ایک دن بھی سکون سے نہیں گزرا ہے۔ 16 اپریل کو امریکہ کی ثالثی سے ہونے والا سیز فائر بھی مؤثر نہیں رہا ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فورسز اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں ویسے ہی جاری ہیں جیسے جنگ کے آغاز میں ہو رہی تھیں۔ اسرائیلی فورسز جنوبی لبنان میں کئی کلومیٹر کا علاقہ اپنے قبضے میں لے چکی ہیں، مزید آگے بڑھنے اور اپنے قبضے کو مستحکم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ گزشتہ روز جنوبی اور مشرقی لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم سے کم 13 افراد مارے گئے اور جنوبی لبنان میں کئی عمارتیں تباہ کر دی گئیں۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل نہ صرف ایران اور امریکہ کے مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے، بلکہ صدر ٹرمپ کی ہدایات کو بھی نظر انداز کر رہا ہے، جس سے سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا صدر ٹرمپ عوامی سطح پر جو بیانات دیتے ہیں وہ محض بیانات ہی ہوتے ہیں اور پس پردہ کہانی کچھ اور ہوتی ہے اور پھر ہوتا وہی ہے جو نیتن یاہو چاہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ٹرمپ نے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہا ہے کہ وہ لبنان میں عمارتوں کو نشانہ نہ بنائیں کیونکہ ایسا کرنے سے اسرائیل برا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن پھر صدر ٹرمپ کی ہدایات کے چند گھنٹے بعد ہی نیتن یاہو نے اپنے ایکس ہینڈل سے لبنان میں عمارتوں کو تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی اور پھر ایسی ہی ایک اور ویڈیو پوسٹ کر دی۔ دوسری جانب اسرائیل غزہ میں بھی سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی فورسز نے حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ خلیل حیا کے بیٹے کو گزشتہ رات نشانہ بنایا، جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے اور پھر ان کی جان نہ بچ سکی۔ یہ حملہ اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ خلیل حیا جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں حماس کے وفد کی قیادت کر رہے تھے اور ان مذاکرات کے دوران بھی قطر میں اسرائیل نے میزائل حملہ کر دیا تھا، مگر اس حملے میں خلیل حیا بال بچ گئے تھے اور قطر نے اس حملے پر شدید احتجاج کیا تھا۔ یعنی اسرائیل کو کوئی روکنے والا نہیں۔